صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. ناظرین کرام و مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ چوتھا ایپیسوڈ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں زہرا چیریٹیبل چینل کی جانب سے. کائنات عالم کا پروردگار قرآن مجید کے سورہ رعد کی 29 یعنی 29 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، طوبی لہم، ان کے لیے بلندی ہی بلندی ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے. اور آخر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وحسن مآب، اور ان کا جو آخر ہے جسے روز محشر کہا جاتا ہے بہت اچھا سے اچھا ہے، اور ان کا محشر کے دن فضیلت پانا بالکل کنفرم ہے. ان کی سعادت انہی کے لیے ہے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے درمیان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ بھی کچھ اور ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ کون بتائے؟ یہ وہی پتہ بتا سکتا ہے جو عالم قرآن بھی ہو اور خطیب نہج البلاغہ بھی ہو. ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کی وادی علم کا جب ہم نے سفر کیا تو سفر کرتے کرتے منزل خطبات سے گزر کر جب ہم مکتوبات کی منزلوں کو طے کر کے اور کلمات قصار کی منزلوں میں پہنچے تو ایک منزل پر ہم ٹک گئے اور رک گئے. ہم نے اسٹاپ کیا تو ہم نے اس آیت کا پس منظر اور بھی ڈیٹیل میں تفصیل میں ہمیں ملا تو ہمارا بھی دل خوش ہوا اور ہم نے شکر خدا بجا لایا. اس کے ساتھ ساتھ وہ مولا کا قول وہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر کر رہے ہیں. کلمات قصار کے 44ویں قول میں مولا نے فرمایا یہاں بھی طوبی ہے اور وہاں بھی طوبی ہے. یہاں طوبی ہے اعمال صالحہ اور ایمان کامل کے بنیاد پر، اور وہاں مولا فرما رہے ہیں، ادھر اللہ فرما رہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. امیر کائنات نے جو بلاغہ کے کلمات قصار میں ارشاد فرما رہے ہیں طوبی لمن ذکر الموت، بلندی اس کے لیے ہے جو آخرت کو یاد رکھتا ہے. اصلاح معاشرہ موضوع ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں ہم گزارش کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں بلندی اس کے لیے ہے جو آخرت کو یاد کرتا ہے، اور پھر بلندی اس کے لیے ہے جو آخرت کی یاد کے ساتھ ساتھ عمل جو کرے وہ حساب کے لیے کرے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وقنیہ بالکفاف کی منزل بھی ہے کہ جب اسے تھوڑا ملے تو تھوڑے پہ کوئی جھگڑا نہ کرے یا ہائے ویلا نہ مچائے، بلکہ شکر خدا اور صبر و سکون کے ساتھ اس کو کافی سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہی بہتر سمجھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ رضی عن اللہ، زندگی کے ہر موڑ پر وہ رضی عن اللہ کی تصویر بنا رہے. یعنی مثال کے طور پہ جو بھی کام انسان انجام دے، مومن جو کام انجام دے وہ راضی بھی رہے اس عمل سے اور ہر پل سے وہ راضی رہے. اسی لیے مولا نے فرمایا ہر انسان اللہ سے راضی بھی نہیں ہے، راضی وہی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ایمان بھی ہے اور ہماری محبت بھی ہے.
ہماری محبت جن دلوں میں ہے وہی رضی عن اللہ کی منزل میں ہے، وہی قنیع بالکفاف کی منزل میں ہے، اور وہی لوگ وعمل للحساب میں ہوتے ہیں، اور وہی طوبیٰ لمن ذکر المعاد میں ہوتے ہیں۔ مومنین، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایک مرحلہ ہے بڑا قیمتی جو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی بھی کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اصلاح معاشرہ بھی اگر ہونا ہے تو بغیر اہل بیت کی محبت کے ہم لاکھ ڈنکا پیٹیں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر، بالکل محنت بے سود نظر آئے گی جب تک ان 14 کی محبت کا معاملہ یا ان کی ولایت کا معاملہ درمیان میں نہیں رکھا جائے۔ جیسا کہ حضور فرماتے ہیں نا، ایک شخص زندگی بھر عبادتیں کرتا رہے، گناہوں سے بچاتا رہے، برائیوں سے بچاتا رہے، اور زندگی بھر پیدل حج پہ حج کرتا رہے، نیکیوں پر نیکیاں، اچھائیوں پر اچھائیاں، نمازوں پر نمازیں، اور وہ حج کرنے کے لیے آخر میں پہنچے اور صفے مروے کے درمیان سعی کرتا رہے، دوڑ دھوپ کرتا رہے، حجر اسود کو بوسہ دے کے مسجد الحرام میں منزل تزلزل میں آ کے ہانپتا کانپتا ہو کر گر پڑے، اور گر پڑ کے بے ہوش ہو کے اور دنیا سے گزر جائے۔ حضور فرماتے، اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی تو وہ مرے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو مومنین، اس قول سے ثابت ہوا کہ اصلاح معاشرہ ہو کی منزل ہو، یا اصلاح دین کی، یا اصلاح بشر کی، کوئی بھی منزل ہو، ہر منزل میں محبت اہل بیت ضروری اور لازم اور واجب ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو عزیزو، اسی سلسلے میں ایک لمحہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہیں گے، اور بہت اہمیت والا لمحہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، ایک بوڑھا ضعیف شخص، ایک بزرگ شخص، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور خدمت میں حاضری دی، سلام کیا، اور ادب و آداب بجا لایا، اور دیگر اصحاب بھی وہاں موجود تھے، اور وہاں وہ موجود ہوا، آیا، اور اس نے اپنا جو طریقہ تھا، جو اپنا وظیفہ تھا، وہ مولا کی خدمت میں اس نے پیش کیا، اور کہا، ذرا مولا اپنے قریب مجھے بلا لیجئے، بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ضعیف شخص، محبت کرتا ہوں، تمام لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو آپ کے چاہنے والے ہیں، اور اپنی اس محبت میں سچا بھی ہوں۔ دنیا کی خاطر میری محبت نہیں ہے، اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، آپ کی خاطر ہماری یہ محبت ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، جیسے محبت ہے ویسے ہی دشمنوں سے نفرت ہے، ان لوگوں سے ہے جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں، جو آپ سے مخالفت کرتے ہیں۔ پھر کہا، مولا، جو آپ کے نزدیک حلال ہے وہ ہمارے نزدیک حلال ہے، آقا جو آپ کے نزدیک حرام ہے وہی ہمارے نزدیک بھی حرام ہے، اور میں آپ کے آمد کا منتظر ہوں، سر تسلیم خم کر کے بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بندہ بننا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے، آل محمد کے در پہ اپنی جبین جھکا دیا کرو، بندگی وہیں سے ملے گی، زندگی وہیں سے ملے گی، کیونکہ ہم نے ان ہستیوں کو وجہ کائنات بنایا ہے، تو ہدایت لینا ہے تو اسی در سے، زندگی لینا ہے تو اسی در سے، پائندگی لینا ہے تو اسی در سے، روشنی اجالا غرض کے جو بھی کچھ، وہ چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہاں ملے گی؟ محمد و آل محمد کے دروازے پہ ملے گی۔ تو وہ شخص اپنی تمام جو اندر حالات تھے وہ سب بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد اور کہتا ہے کہ سرکار،
آپ کے محبوں سے میں محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے میں دشمنی کرتا ہوں، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، آپ کا فرمان بندہ ویسے آپ فرما بردار بندہ میں بننا چاہتا۔ آخر میں کہنے لگا مولا یہ میرا جو عقیدہ ہے، یہ میرا جو عقیدہ ہے، کیا مجھے یہ عقیدہ نجات دلوا سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں مولا نے جواب سنا اور امام نے فرمایا اگر اسی عالم میں اسی عقیدے کے ساتھ تمہیں ابھی ابھی موت آ جائے یا اللہ موت واقع کر دے تو اللہ کے رسول اور علی ابن ابی طالب اور حسن اور حسین کی ہمدردی تمہیں نصیب ہوگی، اللہ کا لطف و کرم بھی تمہیں نصیب ہوگا، نبی کی ہمدردی بھی تمہیں نصیب ہوگی، اور امام حسن اور امام حسین کی ہمدردی بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور اگر تو اسی عالم میں زندہ رہے تو وہ چیزیں دیکھے گا جو تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتی ہیں۔ اسی دنیا میں اللہ تجھے میرے ساتھ محشور کرے گا، میرے ساتھ محشور کرے گا، اور اسی عالم میں مر جا تو بھی سعادت، زندہ رہے تو بھی سعادت۔ یعنی قول ہے نا معصوم کا، عاشا سعیدہ و ماتا سعیدہ۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہماری محبت پر اعمال صالحہ اور نیک کام کرتے رہو گے تو زندہ رہو گے تو بھی سعید کہے جاؤ گے، اور مر جاؤ گے تو بھی سعید کہے جاؤ گے۔ تو جیسے ہی مولا نے فرمایا تم سعید ہو، چاہے زندہ رہو تو بھی سعید ہو اور مر جاؤ تو بھی سعید ہو۔ کہنے لگا مولا اس جملے کی تکرار فرما دیے، امام نے تکرار کی، اور مولا نے کہا ہو بہو اسی طرح سے سوال میرے بابا زین العابدین سے کسی نے کیا تھا جو تجھے میں نے بتایا، یہی جواب میرے بابا نے اسے بھی دیا تھا۔ وہ بزرگ سوچتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا شرف کہ میں رسول و آل رسول کے ساتھ محشور ہو جاؤں گا۔ خوشی نے آنکھوں کو آنسو عطا کر دیے، روتے روتے زمین پر اپنے کو گرا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا معصوم امام آگے بڑھے، اس کے رخساروں پر سے آنسو کو صاف کیا۔ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، رونا بدعت نہیں ہے بلکہ رونا عین فطرت ہے۔ کھڑا ہوا اور کہنے لگا آقا ذرا آپ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے۔ امام نے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس نے امام کے ہاتھوں کے بوسے لیے، اپنی آنکھ میں امام کے ہاتھوں کو رکھا، اپنے رخساروں پر ہاتھوں کو رکھا، اپنے سینے اور پیٹ پہ ہاتھ ملے اور ہاتھوں کو پھیرا اور سلام کر کے مجلس سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اس وقت مولا محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اصلاح معاشرہ یہ موضوع ہے مومنین، دیکھیں ایسی زندگی ہونا چاہیے تاکہ دوسرے ایسی لائف کو دیکھ کے اپنے بگڑے ہوئے حالات کو بنانے، حضرت حر کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ جب وہ چلنے لگا تو پانچویں امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا دیکھو باقر نے فرمایا میرے صحابیوں دیکھو، اگر تم میں سے کوئی ایسے کو دیکھنا چاہتا ہو جو بہشتی ہو تو اسی سامنے جانے والے کو دیکھ لو کہ یہ جنتی مرنے سے پہلے جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برائیوں سے نزدیک نہیں ہے اور اچھائیوں سے دور نہیں ہے، اور ہماری ولایت و محبت کا چراغ اپنے سینے میں، اپنے دل کی دنیا میں روشن کیے ہوئے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو بھی دام دیر ہمیں سخن بیان ہوا ہے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں زہرا چیریٹیبل کے جتنے بھی کارکنان ہیں، پورے ٹیم کا ہم تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس چینل کو فروغ عطا فرمائے
اور جتنے بھی کارکردگی کرنے والے ہیں، صحیح و کوشش کرنے والے ہیں، سب کو طول حیات صحت کاملہ عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔